رانا ثناء اللہ صاحب مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. ابھی تک پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہائی لیول پہ رابطہ ہو گیا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, کچھ کنفرم کریں گے؟ بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ایسی کوشش کی کامیابی کے لیے شرط اولین یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی انجام تک نہ پہنچے اسے صیغہ راز میں رکھا جائے. اگر آپ اس کو پہلے ہی پبلک کر دیں گے تو پھر اس سے کیا رزلٹ آئے گا؟ تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیلز میں اس طرح سے تو نہیں جایا جا سکتا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ آخر جب ایک اس قسم کا کوئی ایشو سامنے آتا ہے تو ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر جو ہے وہ رابطے ہوتے ہیں. اب کیا اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ رابطہ نہیں کرے گی؟ جن لوگوں نے بھی پروٹیسٹ کرنے کی بات کی ہے کہ بھئی آپ نے پروٹیسٹ کہاں پہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اگر آپ یہاں پہ دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں تو ریڈ زون میں تو اجازت نہیں ہے, آئیے ہم آپ کو کوئی اور جگہ دے دیتے ہیں, وہاں پہ آپ جو ہے وہ دھرنا دے لیں, اپنا احتجاج جو ہے وہ کر لیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس قسم کے رابطے ہمیشہ جو یعنی پروٹیسٹ کرنے والا فریق یا اپوزیشن ہوتی ہے جی اس کے لوکل ایڈمنسٹریشن سے رابطے ہوتے ہیں, اور یہ روٹین کی بات ہے. باقی آپ نے جو ہائی لیول. بات کی ہے کہ ایک ہائی لیول کے اوپر, تو آج جب اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو وہاں پہ سبھی لوگ جو ہے وہ موجود تھے, چیف منسٹر کے پی کے بھی موجود تھے, باقی لوگ بھی موجود تھے. اب اس بارے میں کوئی ہینڈ آؤٹ یا کوئی خبر جاری ٹھیک تو ہے, نہیں ہوئی, مگر رانا صاحب لیکن یقیناً وہاں پہ حکومت کی کسی کو, آپ کی طرف سے کسی کو ٹاسک نہیں دیا گیا کہ پی ٹی آئی کو انگیج کرے, کوئی کمیٹی یا اشخاص کا تعین نہیں کیا گیا ٹو شو کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں؟ صرف بیان آ رہے ہیں, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو مذاکرات کی اجازت تو دی ہے, لیکن وہ بھی آپ لوگوں سے نہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک کسی کمیٹی کے بننے یا کمیٹی کے اناؤنس ہونے کی بات ہے تو میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے ہاں کہ شاید اس قسم کی کمیٹی اگر بنے بھی تو اناؤنس نہ ہو جب تک کہ وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے. ٹھیک ہے رانا صاحب, مگر کیا یہ بھی اخذ کر لیا جائے کہ آپ کو اس لیے بھی شاید جلدی نہیں کیونکہ آپ کو نہ اجازت دی گئی ہے آفیشلی ادارے کی طرف سے بھی کہ آپ انگیج کریں, تو اس لیے آپ بھی صرف لے تو لال سے ہی کام لے رہے ہیں؟ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جہاں جس بیان میں یا جس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ صدق کے دل سے معافی مانگیں, اور آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کریں. اسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں ڈائلاگ کریں. تو اس سے یہ بڑی واضح بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں گفتگو کرنے, پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کے حق میں ہے, نہ کہ ان سے کوئی اجازت لینے والی بات ہے یا وہ کوئی اس کی مخالفت میں ہے. مگر رانا صاحب اب یہ صورتحال ہے کہ خان صاحب جمعرات تک کا ٹائم دے رہے ہیں, مطالبات مان لیے جائیں تو پھر 24 نومبر کو احتجاج جشن میں تبدیل کر دیا جائے گا, کوئی معاملات طے ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں اس سینس میں کبھی بات نہیں ہوتی اور اس سینس میں باتیں آگے نہیں بڑھتی. 24 تاریخ کو کوئی نہ کوئی جشن منانے والی بات ہو سکتی ہے, اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ ادروائز کوئی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. جب بھی بات ہونی ہے تو بات تو ایکول فوٹنگ پہ, اور ایک پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ تو ایک دوسرے کو تسلیم کرنے, ایک دوسرے کو سپیس دینے اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے. اس میں کسی کے لیے جشن منانے کی گنجائش نہیں سر ہوتی. مگر وہ منتظر ہیں کہ کوئی تجویز ایسی پیش کی جائیں تو ہم بات کریں, تو وہ تو نہیں ہو رہی, تو کیا سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا سکتا ہے؟ ایک چیز تھی جو بات ہو رہی تھی واڈا صاحب کے ساتھ بھی اور دیگر لوگوں کے ساتھ, کیا 26ویں ترمیم جو ہے اس کا ریورسل ہو, یا کوئی لچک دکھائی جا سکتی ہے ان کنڈیشنز پہ؟ نہیں دیکھیں, بات تو خیر جس طرح سے میں نے پرائم منسٹر کی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ تو ہر چیز پہ ہو سکتا ہے, لیکن 26ویں ترمیم کا ریورسل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے نا, اگر ہونا ہے تو. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کا ریورسل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, پارلیمنٹ کین ڈو, تو وہ تو پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے نا. وہاں جہاں تک بات کسی کی بیل کی ہے
تو بیل کو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی کہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہو اور اس کے نتیجے میں آرڈر ہو جائے کہ جی فلاں فلاں جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے. وہ تھرو کورٹس ہونا ہے. جو ایک مسلمہ لیگل پروسیس ہے اس نے تو کیری آن ہونا ہی ہونا ہے. سر مسلمہ پروسیس سے تو ہٹ کے بھی یہاں ہم نے بہت کچھ ہوتے دیکھا ہے. چند کنسیشنز جو ہیں وہ ان کی بنتی دیکھی ہے. ناحق جیل نظریاتی کارکنوں کے حوالے سے جب بات کر رہی ہے پی ٹی آئی تو پھر وہ بہت سی مثالیں دوسری سائڈ پہ ہیں جنہیں پریس کانفرنسیں کی اور وہ پھر رہا ہو گئے. عام شہری رہے. مراد راس ہیں, دلیپ عباسی کا وہ ذکر کرتے ہیں, ڈائریکٹ کانٹراسٹ ٹو ڈاکٹر یاسمین راشد. نہیں تو یہ اس میں تو کوئی اعتراض والی یا کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. بڑی سیدھی بات ہے. یہ بات تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے 8 مئی کو جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے واضح کہا کہ آپ صدق دل سے معافی مانگیں, ندامت کا اظہار کریں, مذمت کریں ان واقعات کی, تو وہ معاف کرنے کو تیار ہیں. آپ تو تو مسلمہ جن لوگوں قانونی نے ایسا پروسیس کی کیا بات کر ہے رہے تھے. ان کے خلاف جو ہے وہ اگر یعنی اسٹیٹ نے اپنا موقف جو ہے اس میں لچک دکھائی ہے تو وہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. جو لوگ ایک جرم بھی کریں اس کے اوپر بضد ہوں, بلکہ بضد ہونے کے بعد ایسا کریں کہ جس کے ایک کے گھر کو آگ لگ جائے, آپ کے گھر کو یا میرے گھر کو آگ لگ جائے اور بعد میں کہا جائے کہ یہ آگ آپ نے خود لگائی ہے, یہ سارا کام جو ہے یہ آپ نے خود ہی کر لیا ہے, تو اس قسم کی ڈٹائی کے اوپر تو پھر سختی ہوگی. تو قطع اس کلامی کے اوپر معاف تو رانا پھر صاحب, لچک. تو پھر مسلمہ آئینی پروسیس تو نہیں ہے نا, رویوں کی بات ہے. تو اگر بات چیت سے مسئلہ اب حل نہیں ہوتا, جو ابھی نہیں ہوتا دکھائی دے رہا, تو کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو گرفتار کریں گے, اسلام آباد آنے نہیں دیا جائے گا, کریک ڈاؤن ہوگا سخت, گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے سر؟ دیکھیں جی ان کی اسیسمنٹ جو بھی ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی زبردست تیاری ہے, لیکن جی آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے ہماری اسیسمنٹ کے مطابق یہ بڑا فلاپ شو ہوگا. اچھا. اور اس دن یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ثابت ہوگا. سوائے وہی لوگ جو کوئی 7 8 یا 10 ہزار علی امین گنڈا پور صاحب اپنے ساتھ پہلے بھی لے کے آئے تھے, اور ان کے ساتھ اس وقت 5 اکتوبر کو نرمی کا رویہ اپنایا گیا اور ان کے ساتھ معاملہ فہمی کی گئی. انہیں ڈی چوک تک آنے دیا گیا کسی خاص کمٹمنٹ کے اوپر جس کو انہوں نے بعد میں نبھایا بھی. تو اس سے زیادہ ان کی نہ تیاری ہے نہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی کوئی موٹیویشن ہے. یہ ہم بھی ہر روز دیکھ رہے ہیں, ان چیزوں کو اسیس کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا فلاپ شو ہوگا اور پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکا لگے گا اس سے. اچھا. اگر وہ ڈائلاگ کے ذریعے اس معاملے کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو یہ ان کے فائدے میں ہے. اور جہاں تک پولیٹیکل ڈائلاگ کا تعلق ہے, وہ جس طرح سے میں نے کہا کہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے خود یہ بات آفر کی ہوئی ہے تو اس لیے ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ڈائلاگ نہیں ہونے چاہیے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام ایشوز کے اوپر سیاست میں جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہی بات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. سو پی ٹی آئی کو جھٹکا لگے گا, ڈائلاگ ان کے حق میں ہے, لیکن پچھلی دفعہ کی خاص کمٹمنٹ پوری کی گنڈا پور صاحب نے, اس دفعہ کوئی خاص کمٹمنٹ کی تیاری ہے؟ کیونکہ ایک طریقہ تو یہ ہے نا رانا صاحب کہ آپ ایک انہیں کونا مختص کر دیں, کوئی جگہ دے دیں. ابھی ان سے ہماری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ایسی بات ہم سے نہیں کی, وگرنہ دارالحکومت میں آپ لوگ انہیں آنے دیں گے یا نہیں؟ جی دارالحکومت میں اگر انہوں نے لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کی واضح یقین دہانی کروائی کہ ہم اس جگہ پہ جو کہ مختص کرے لوکل ایڈمنسٹریشن ان کے احتجاج کے لیے یا دھرنے کے لیے, کہ یہ وہاں پہ بیٹھیں گے اور اس سے آگے نہیں بڑھیں گے, اس بات کو بھی انشور کریں, تو میرا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایسے کسی بات کے اوپر متفق ہو سکتی ہے. ورنہ ادروائز انہیں کسی قیمت پہ کیپٹل کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. اچھا. اور کے پی کے سے ہی جو لوگ آئیں گے سو آئیں گے. پنجاب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ایک حلقے سے کہہ رہے ہیں نا کہ 20,000 لوگ کے لے کے آئیں گے. جی. کسی حلقے سے 200 آدمیوں کو لانے کی نہ تیاری ہے, نہ وہاں پہ کوئی ورکنگ ہے, نہ وہاں پہ جو ہے وہ اس قسم کا ماحول ہے کہ ایک حلقے سے 200 آدمی فی حلقہ بھی ہے یہاں پہ.